نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیچ 2 آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے لیکچر نمبر 6 کی، جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اعراب اسٹیٹس۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ مثنیٰ اور جمع اسماء کا اعراب۔ الحمدللہ آپ کو واحد سے مثنیٰ بنانا بھی آ گیا ہے، اور آپ نے جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث بنانے بھی سیکھ لی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں کلاس میں جمع مکسر کے کچھ اسماء شیئر کیے گئے تھے، چارٹ شیئر کیا گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو ابھی بھی پڑھ کر آئے ہوں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ اسم کے پہلو اسپیکٹس آف ناؤن۔ کسی بھی اسم کے بارے میں آپ کو 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی جنس یعنی جینڈر کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، پھر اس کے بعد اس کا عدد یعنی نمبر، وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ پھر ہم نے دیکھا وسعت، کیپیسٹی، کہ کوئی بھی اسم معرفہ یا نکرہ ہو تو وہ کیسا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا اعراب، اسٹیٹس، رفع، نصب، جر۔ آج اسی کا پارٹ 2 ہے۔ انشاءاللہ یہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا۔ تو جو ہمارا اسم کے پہلو اسپیکٹس آف ناؤن ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اعراب، اسٹیٹس۔ لیکچر 6 میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی۔ اعراب کے لفظی معنی عربی بنانا ہے، کیونکہ ہم اصل میں اردو میں اعراب حرکات کو کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں عربی زبان میں اگر دیکھیں تو اعراب کے لفظی معنی عربی بنانا ہے۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ اعراب کی یہ کچھ ڈیفینیشنز اور پوائنٹس ہیں، ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ معنی تبدیلی کے بغیر اسم کی ظاہری شکل یا حالت میں تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ عربی زبان کے بعض کلمات کے آخر میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسم کے آخری حرف کی حرکت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس سے ہم اسم کے اعراب کی پہچان کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک اسم شکلیں تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس کا ذاتی معنی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، جب ہم نے اعراب کا ٹاپک شروع کیا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ چینجز آئی ہیں، لیکن آپ کو وہاں پر معنی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بڑی اس کی کلیئر 2 ایگزامپل اس لیکچر کے سٹارٹ میں دیکھی، آپ اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اسے جا کر۔ اچھا، اب آج جو ہم نے ہے وہ ہم نے مثنیٰ اسماء کا اعراب سیکھنا ہے اور جمع اسماء کا اعراب سیکھنا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان کو سیکھیں گے کہ کس طرح تھا۔ اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب ہم جمع بناتے ہیں کسی بھی اسم کی، تو مذکر جو اسماء ہیں ان کی جو جمع ہے وہ اور طرح بنتی ہے، اور مؤنث اسماء کی اور طرح سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں کسی بھی اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں: رفع، نصب، جر۔ رفع ضمتین کے ساتھ، نصب فتحتین کے ساتھ، اور جر کسرتین کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، جس اسم کا اعراب رفع ہوگا، سمپل، اگر میں اس کو رفع کہوں تو اسے مرفوع کہیں گے۔ جس اسم کا اعراب نصب ہوگا وہ منصوب اسم کہلائے گا، اور جس اسم کا اعراب جر ہوگا وہ مجرور کہلائے گا۔ کسی بھی اسم کی پہلی شکل کو حالت رفع مانا جائے گا۔
किसी जो इसम आपके सामने आता है, फॉर एग्जाम्पल रफ़उन आपको दमातैन के साथ मिल रहा है, तो ये इसकी पहली शक्ल है, तो इसको हम हालत रफ़ा कहेंगे। जो भी इसम की बिल्ट इन कंडीशन पहली आपको नजर आती है वो हालत रफ़ा में ही मिलती है। नसब और जर में जाने के लिए उसको कोई ना कोई रीजन चाहिए, ठीक है। किसी भी इसम को नस्ब और जार में जाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे आ, आ, हरूफ आएंगे, कोई ना कोई ऐसे इफेक्ट्स आएंगे, ऐसे अस्मा आएंगे जो उस इसम को फोर्स करेंगे कि वो अपनी एराबी हालत नस्ब में या जार में लेके जाए, ठीक है। और वो हम इंशाल्लाह ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एकदम से हम इसको, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुसन्ना में हालत नसब और जर बनाने का कायदा। अब इसको समझिएगा, यानी हम इसको आप कह सकती हैं स्टेटस ऑफ डुअल ऑफ फेमिनन एंड मेल, ठीक है। देखिए, मुसन्ना इसम के आखिर में आनी आता है, जैसे मैंने मुस्लिमुन से बनाया था मुस्लिमानी। अब जब मुस्लिमुन से मुस्लिमानी हुआ, तो जो मुस्लिमानी है यही मुसन्ना में हालत रफा है, ठीक। यानी अब आपने यहाँ से ये साउंड याद रखनी शुरू कर देनी है कि आनी की जो साउंड है, किसी भी मुसन्ना इसम की आनी साउंड उसकी हालत रफा कहलाती है। नेक्स्ट, मुसन्ना इसम को हालत नसब में ले जाने के लिए आनी की अलिफ को या साकिन में तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो पहले तो हमने कहा कि जो आनी के साथ हमें हरूफ मिलेंगे वो हालत रफा होगी उनकी, ओके। फिर हमने अगली बात कही कि जो हरूफ हमारे पास आनी की साउंड के साथ आते हैं उनकी नसब, हालत नसब बनाने के लिए जो उनकी वो अलिफ है उसको हम या साकिन के साथ तब्दील कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। अलिफ को स्किप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, उसकी जगह या साकिन ले आएंगे, ओके। आगे देखिए। नेक्स्ट, इसी तरह मुसन्ना की हालत नसब में इसम के आखिर में आईनी आता है, ठीक है। ये या साकिन और नून जेर नी आता है। नीज हालत नसब और हालत जर में मुसन्ना अस्मा की शक्ल एक जैसी रहती है। ये क्या पॉइंट है, जब भी आप किसी मुसन्ना इसम की हालत नसब और जर बनाने जाएंगे तो जो हालत नसब होगी वही हालत जर भी होगी, दोनों में वो एक जैसे लिखे जाएंगे, उनकी शक्ल एक जैसी होगी। और मायनी में रफा नसब जर में कहीं कोई तब्दीली नहीं आएगी, जो मायनी हालत रफा में था वही नसब और जर में रहेगा। अब हम इसको आगे बनाना सीखते हैं। इसको इरेज कर लूं, ओके। आप देखिए यहाँ से स्टेप्स, मैंने लिया है इसम मुस्लिमानी, मुजक्कर है, ठीक है? नकरा इसम है और अदद में मुसन्ना है, ठीक है। और आनी की साउंड के साथ मैंने आपसे कहा कि ये अब इसका एराब क्या होगा, इसका स्टेटस क्या होगा, ये हालत रफा में है। अब मुझे इसकी नसब और जर बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वही वाले स्टेप जो मैंने अभी पीछे किए कि इस अलिफ को, जो आनी की अलिफ आ रही है मेरे पास, इसको मैं या साकिन में चेंज कर दूंगी। यहाँ मैंने इस स्टेप में इस अलिफ को निकाल दिया है, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में या सेकंड का इजाफा करूंगी। उसके बाद फाइनल शक्ल देखिए बनेगी मुस्लिमैनी। तो हालत रफा क्या हुई, मुस्लिमानी, और हालत नसब और जर क्या हुई, मुस्लिमैनी। अब मुस्लिमैनी हालत नसब भी है और हालत जर भी है। अभी जब हम आगे चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको और अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। क्या क्या किया मैंने, मैंने मेरे मुसन्ना इसम लिया मुस्लिमानी, उसका अलिफ ड्रॉप किया,
اس الف کی جگہ جہاں وہ اسپیس آئی میرے پاس وہاں میں نے یا ساکن کا ایڈیشن کیا، اور پھر جب میں نے اس کو جوائنٹ کر دیا یعنی اس کو پورے ایک مکمل لفظ لکھا، جب نے مکمل اسم لکھا تو وہ بنا مسلمینی۔ اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اگلی جو ایگزامپل ہے وہ ہے مسلمتانی۔ اس کا جو جینڈر ہے فیمیل، مونس ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ ہے، تانی کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے، اور تانی کی ساؤنڈ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ دیکھیے اس کے آخر میں آ رہا ہے آنی، جیسے مسلمانی میں آنی، اسی طرح مسلمتانی میں آنی آ رہا ہے، تو یہ اس کی حالت رفع ہے، اس کا سٹیٹس اس وقت رفع ہے۔ سیم سٹیپ لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، الف ڈراپ کر دیں گے، یا ساکن کا ایڈیشن ہوگا، فائنل اسم کیا بنے گا؟ مسلمتینی۔ نصب اور جر میں کیسے آئے گا؟ مسلمتینی، مسلمتانی حالت رفع، مسلمتینی حالت نصب اور جر۔ اب یہاں سے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے آپ کو، مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل سا اس کا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے کسی بھی مثنیٰ اسم کی، چاہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اس کی نصب و جر کیسے بنانی ہے۔ آپ کو مثنیٰ اسم مذکر ہو یا مؤنث آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ حالت رفع آپ کہیں گی، اور عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ آپ انہیں نصب اور جر میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو اسٹوڈینٹس پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آ جائیے، شاباش، ہمیں پریکٹس سے ہی ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ پریکٹس ہمیں پرفیکٹ بناتی ہے۔ تو میں آپ سب کو بلاتی ہوں ایک ایک کر کے، جو سیکوینس مجھے شو ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دوں گی اسم، پھر آپ نے اس کی جنس، عدد اور وسعت بتانی ہے، ٹھیک، پھر آپ نے اس کی حالت رفع، پھر نصب اور پھر جر بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب آ جائیے زیبا کوثر جی، پلیز چیک یور مائک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیبا جی آپ کے لیے اسم ہے منافقن، بتائیے اس کی جنس، عدد اور وسعت اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ منافقون یہ جنس مذکر ہے، عدد میں واحد ہے اور وسعت میں نفرہ ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اب یہ ایم فار میل، ایس فار سنگولر، ہاں سی فار کامن ناؤن، اوکے اوکے۔ اب اس کی اوکے، رفع بنائیے، رفع ہوں گے منافقون، دیکھیے اوپر ہمارا ہیڈنگ دیکھیے پہلے، منافقانی، ایکسیلنٹ، شاباش، آگے نصب اور جر آئیں گی منافقینی، منافقین، ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ ایک اور منافق، امرأتن، امرأتن، جی یہ جنس میں فیمیل ہے، عدد میں سنگولر ہے اور کامن ناؤن ہے، شاباش، نکرہ ہے۔ بنائیے، امرأتانی، امرأتینی، امرأتینی۔ شاباش، ویری گڈ، بارک اللہ فیکی۔ آپ آگے آ جائیے میرے ساتھ، صوبیہ جی پلیز چیک یور مائک، آپ میوٹ کریں زیبا، آ جائیے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے صوبیہ آپ کے لیے کون سا اسم ہے؟ قلم، ہوں میم یہ مذکر ہوگا ہوں اور عدد میں واحد ہے اور وسعت کے اندر نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش، قلم، جی اس کی جو رفع حالت مرفوع جو ہے وہ قلمانی، قلمینی، قلمینی۔ ایکسلنٹ، ایک اور کر دیجیے۔ یدن ہوں یہ واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ دوبارہ غور کیجیے اس کی جنس پہ، جینڈر کیا ہے؟ یدن، مذکر ہوگا، ہینڈ، ہاتھ، یدن، جی میم، تو جو باڈی پارٹس مؤنث، پیئر میں تھے وہ کیا تھے؟ جی جی میم وہ مؤنث ہے، سمائی مؤنث تھے، ٹھیک ہے، یہ سمائی مؤنث ہے، گڈ۔ جی جی۔ اب آگے کیجیے، بنائیے اس کی۔ میم اس کی جو رفع بنے گی وہ یدانی، ہوں یدینی، یدینی۔ گڈ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکی۔
فوزیہ بٹ جی آپ آ جائیے. جی میم. جی کیجیے آپ نیکسٹ. میم ورڈ نہیں نظر آ رہا. اب آئے. جی کتابن یہ واحد ہے اور نکرہ ہے اور مذکر ہے، تو اس کی حالت رفع بنے گی اس کی کتابانی، اور نصب اور جر بنے گی کتابینی کتابینی. ایکسلنٹ. لاسٹ کیجیے ذرا. عابدن واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، تو اس کی رفع حالت بنے گی عابدانی، اور نصب اور جر بنے گی عابدینی عابدینی. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. آپ بھی ہینڈ ڈاؤن کر لیجیے اور پھر باقی اسٹوڈینٹس کو نیکسٹ. چلیں یہ تو تھا مثنیٰ اسماء کا اعراب کہ ہم نے اس کی رفع اور نصب جر کیسے بنانی. ٹھیک ہے آگے دیکھتے. جمع سالم مذکر میں حالت نصب اور جمع جر بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے اب جمع سالم مذکر اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ آتی ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو دیکھیے جمع سالم مذکر کی پہلی شکل کے آخر میں اونا آتا ہے اور یہی اس کی حالت رفع ہے. جیسے مسلمون مسلمونا، تو یہ اس کی حالت رفع ہے. جمع سالم کو حالت نصب میں لے جانے کے لیے اونا کی واؤ کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے حرف کو زیر دی جاتی ہے. مسلمونا اس کی واؤ کو میں یا سے چینج کر دوں گی. ٹھیک ہے اور جو اس سے پیچھے حرف ہوگا اس کو میں زیر دے دوں گی. ٹھیک ہے یعنی میم کو ہم زیر دیں گے. ٹھیک ہے اسی طرح جمع کی حالت نصب میں اسم کے آخر میں اینا آتا ہے. نیز حالت نصب اور حالت جر میں جمع سالم مذکر اسماء کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. جیسے ہم نے مثنیٰ میں سیکھا ویسی ہی جمع سالم مذکر میں رہے گی. تو اس کو بھی ہم ایک ایک سٹیپ کے ساتھ سیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ہے اسم مسلمون، اس کی جمع بنی مسلمونا. اب میں نے یہاں واؤ کو یا سے چینج کر دیا اور جو پیچھے میم آ رہا تھا میم پر دمہ تھی پیش تھی اس کو میں نے زیر سے تبدیل کر دیا ہے. تو دیکھیے مسلم ہی ہو گیا اور آگے واؤ کی جگہ یا آ گئی. تو فائنل اسم کیا بنا ہمارے پاس مسلمینا. ساؤنڈ یاد رکھیے گا مسلمونا کا اونا رفع اور اینا نصب اور جر. مسلمینا نصب اور جر. جمع سالم مذکر اسماء اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے بہت ایزی ہے. اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے. چلیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. تو اب کون آئیں گے میرے ساتھ؟ مریم وکاستی. چلیں آ جائیے مریم آپ بھی ہم بھی اس کیجیے. بشرا جی آ جائیے مائک چیک کیجیے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ آ گئی نا آپ کو بشرا؟ جی جی میم. اوکے تو ایک ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جمع سالم مذکر کی حالت رفع کس ساؤنڈ کے ساتھ ہے؟ کیا بنے گی؟ میم واؤ نون اونا کے ساتھ. اور نصب اور جر میں کیا ساؤنڈ آئے گی اس کی اینڈنگ ساؤنڈ؟ میم یا نون اینا. اینا. گڈ. اب جی آپ کے سامنے سمائے ہے ذاکرون، تو اس کی رفع بنائیے. ذاکرونا ذاکرینا ذاکرینا. ایکسیلنٹ ویری گڈ. چل بارک اللہ فیکی. آج ماشاء اللہ کافی اسٹوڈینٹس ہم سے بھی کرواتے ہیں. اوکے بے جزاک نظیر اللہ. آپ وہی ہے کہ آ جائیے بے نظیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے میوٹ پہ دوبارہ کر دیا پلس. دیکھیے گا بے نظیر جی ریکویسٹ آئی. کیا ہو رہا ہے جی؟ آپ نے اس کو نہیں کرنا کچھ بھی. مائک سے ہاتھ ہٹا لیجیے. اب چیک کریں آ جائیے. نیلوفر آپ آ جائیے. بے نظیر جی میں آپ کو دوبارہ بلاتی ہوں، شاید کوئی انٹرنیٹ ایشو ہے آپ کی طرف.
ओके, नीलोफर जी देखिए इसम आपके लिए क्या आया है। मुस्लिहुन, रफा इसकी बनाइए। हालत रफा है जी। मुस्लिहुना, हम्म, नसब और जर है, मुस्लिहीना मुस्लिहीना। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी नीलोफर। आ जाइए शौकत आरा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैच जी। 1 भी करेगा पार्टिसिपेट प्लीज। आगे देखिए मुफसिदुन, शौकत आरा जी। मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीना। गुड, एक्सीलेंट, आई होप कि आपको समझ आ गई है सारी। ठीक है, जी करीबा आ अल्हम्दुलिल्लाह। जाइए प्लीज। बारकल्लाहु फीकी। जी। ओके, आपके लिए इसम है आगे मुतवक्कलुन। मुतवक्कलूना, मुतवक्कलीना, मुतवक्कलीन, दोनों। एक दफा दोबारा बोल दीजिए तीनों इकट्ठे, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी शारिबा। मुतवक्कलूना नसब और जर। रफाने और मुतवक्कलीना मुतवक्कलीन। ओके, गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। जमा सालिम मुअन्नस में हालत नसब और जर बनाने का कायदा। पॉइंट्स नोट कीजिएगा। जमा सालिम मुअन्नस की पहली शक्ल के आखिर में दम्मा तैन आ रही है और यही इसकी हालत रफा है। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, तो ये उसकी हालत रफा थी। जमा मुअन्नस सालिम को हालत नसब और जर में ले जाने के लिए दमातैन यानी पेश वाली तनवीन को जेर वाली तनवीन से बदल दिया जाता है। जमा सालिम मुअन्नस अस्मा हालत रफा में दमातैन के साथ, नसब और जर में कसरतैन के साथ होते हैं। जमा सालिम मुअन्नस अस्मा आतुन की आवाज के साथ मरफू और आतिन की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे। ये इनकी एंडिंग साउंड्स है। जमा सालिम मुअन्नस जब हालत रफा में होगा तो उसकी एंडिंग साउंड आतुन होगी, और जब वो हालत नसब और जर में होगा तो उसकी एंडिंग साउंड आतिन होगी। हमें इन साउंड्स को अच्छे से याद रखना है कि हालत रफा में कब होते हैं तो क्या साउंड आएगी, और हरफ नसब और जर में क्या साउंड होगी, उनके एंडिंग साउंड्स को हम अच्छे से याद करेंगे। चलें अब इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइए, कौन आएगा? शाबाश, नईमा सईद आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नईमा जी देखिएगा, अब सिंपल सा मोनस का भी, ठीक है? चलें बनाइए। तालिबातुन, इसकी जमा बनाइए। तालिबतुन, तालिबतिन, तालिबतिन। नहीं, जमा सालिम मुअन्नस बनाए ना पहले नईमा जी। हम स्लाइड के ऊपर देखें, टॉपिक जमा सालिम मुअन्नस का हमने आराम करना है ना। तो अब तालिबातुन की जमा क्या बनेगी? तालिबातुन वाहिद है, इसकी जमा बनेगी जी तालिबातुन, तालिबातिन, तालिबातिन, तालिबातिन। स्लाइड नजर आ रही है ना आपको? जी आ रही है। ओके, आ जाइए बेनजीर जी। बारकल्लाहु फीकी। नईमा जी भी कर लें, कीजिए। शुक्रन जजीला। नाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिदतुन, खालिदातुन, खालिदातिन, खालिदातिन। एक्सीलेंट, तुन जी, ये आतुन की आवाज रफा और आतिन की आवाज नसब और जर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। निकत फातिमा जी आ जाइए, म्यूट कर लें। आमीन जी। निकत जी, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी निकत देखिएगा। जी हुजरतुन, हम्म और इसकी रफ होगी हुजरातुन, और हुजरातिन, हुजरातिन जर। एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। नबीला जी आ जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबीला जी देखिएगा, जन्नतुन। जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं था इनको भी करना।
باقی پریکٹس جی ہم انشاءاللہ کلاس میں کرتے رہیں گے. اچھا یہ اعراب جمع مکسر مذکر اسماء کا اعراب بھی واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی طرح ہوتا ہے. آخری حرف پر ضمتین کے ساتھ مرفوع، فتحتین کے ساتھ منصوب اور کسرتین کے ساتھ مجرور ہوں گے. اس کی ایگزامپلز ہیں، یہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو. ولدن، چلے کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، پھر پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. زاہدہ جی آ جائیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے ولدن یہ مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ اسم، ٹھیک ہے. اس کی جو آپ بنائیے جمع مکسر اولاد، 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 نصب اولادن، اولادین. اولادن اولادن، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا. چلے ہم آگے کسی اور کو بلاتے ہیں. بارک اللہ فیکی. آپ لوگوں نے ڈفرینس نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے. اوکے اب میرے ساتھ آ جائیے. نیئر جی پلیز آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے نیئر جی رجلن، رجلن واحد مذکر اور نکرہ. گڈ. جمع بنائیے. اور رجالن، رجالن، نہیں رجالن، رجالن، گڈ ویری گڈ. رجالن، رجالن. ہاں جی الف کا اضافہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. منصرف اسم ہے نا. جی اوکے بارک جی اللہ. جی جی سمینا جی آ جائیے آپ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے لیے اسم ہے امرأتن، کیجیے. امرأتن سنگولر ہے اور مؤنث ہے اور کامن. گڈ. آگے بنائیے اس کی رفع. نساءن، گڈ. نساءن، نسائن. ویری گڈ ویری گڈ. چلو بارک اللہ فیکی. چلیں کیجیے صوفیہ. جی میم. رجلن، جی میم. رجلن اس کا معرف باللام اسم بنائیں اور ذرا کلاس کو میتھڈ بھی بتائیے گا کہ ہم کسی بھی نکرہ اسم کو معرف باللام اسم یا معرفہ اسم کیسے بنائیں. میم نکرہ سے جب ہم معرفہ اسم بناتے ہیں تو اس میں ان لگاتے ہیں اور ٹھیک ہے اور آخری حرف سے اس کو سنگل کر دیتے ہیں. ہاں جی اس کی آخری کی جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. ڈراپ ہو جائے گی اور وہ سنگل حرکت میں تبدیل ہو جائے گی. گڈ ویری گڈ. چلیں بنائیے رجلن کی جمع بنائیں اور اس کو پھر معرف باللام اسم الرجل. نہیں دیکھیں جمع اوپر بنی ہوئی ہے نا، جمع کی صوبیہ جمع بنائیے. رجالن کی معرف باللام اسم. اچھا اچھا میم یہ ہو جائے گا الرجال. لام نہیں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. یہ کمری حرف ہے. اچھا اچھا میم لام نہیں پڑھیں گے تو میم پھر کس طریقے سے الرجا. دیکھیے یہ سوری کمری کہہ رہی ہوں، یہ شمسی ہے نا، ٹھیک ہے. را. جی جی. تو اب اس پہ آپ اس کے ساتھ لام نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے. نہیں پڑھیں گے صحیح میم. الرجل. الرجالو جمع بنا رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ٹھیک. الرجال، الرجال، الرجالی. گڈ. دیکھیں جب ہم نے معرف باللام اسم بنایا نا، اس کی نسب بنائی تو پھر ہم نے الف کا ایڈیشن نہیں کرنا، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے میم. وہ آگے دیکھیے نساءن، یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب اس کو معرف باللام اسم کریں اور اس کی نسب اور جار رفع نسب جار بنا دیجیے. میم یہ ہوگا النساء، النساء، النسائی. النساء. ویری گڈ بارک اللہ فیک. میوٹ کر لیں. غیر منصرف اسما کا اعراب. غیر منصرف اسما دو اعرابی حالت میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. بعض اسما کی جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوتی ہے. یعنی کچھ اسما ایسے آتے ہیں جب ان کی جمع مکسر بنتی ہے تو وہ غیر منصرف ہوتی ہے. جمع مکسر اسما پر جب ال داخل ہو تو وہ حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں. یعنی کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر غیر منصرف ہوتی ہے اور جب ان پر ال داخل ہوتا ہے تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں.
اس کی اگزامپل دیکھیے، مسکینون کی جمع ہے المساکینو، مفاعیلو کے وزن پر ہے یہ، تو المساکینو حالت رفع، المساکینہ حالت نصب، المساکینی حالت جر ہے۔ اب کچھ اسما دیکھ لیجئے، یہ غیر منصرف اسما ہے، آدم، آدم، آدمو حالت رفع، آدمہ، آدمہ نصب و جر، یعقوب حالت رفع، یعقوبو، یعقوبہ، یعقوبہ حالت نصب اور جر، عائشہ، عائشہ تو حالت رفع، عائشہ تا، عائشہ تا نصب اور جر۔ آپ کچھ اسما جن کی جمع مکسر بنے گی اور وہ غیر منصرف ہوگی ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب کچھ جمع مکسر کے اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ نبیون، اس کی جمع جو ہے جمع مکسر بنے گی حالت رفع میں انبیاء، 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 عالم، علماء، 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 مسکین، مساکین، مساکینہ، مساکینہ۔ اب یہاں دیکھیے یہ بغیر ال کے ہے تو حالت جر میں اس نے زیر قبول نہیں کی۔ مسجد، اس کی جمع مکسر بنتی ہے مساجد، مساجدہ، مساجدہ، مساجدہ اور مساجدہ۔ دیکھیے نصب و جر میں اسی طرح لکھا گیا ہے، لیکن جب اس پر ال داخل کریں گے تو یہ المساجدی ہو جائے گا۔ اعراب بالحرکت، کسی کلمے کے آخری حرف پر موجود حرکت، ضمہ، فتحہ یا کسرہ کی تبدیلی کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اعراب بالحرف، کسی کلمے کے آخر میں موجود حرف کی تبدیلی کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ جن اسماء میں حرکات تبدیل ہوتی ہیں ان میں حروف تبدیل نہیں ہوتے، اور جن میں حروف تبدیل ہوتے ہیں ان میں حرکات تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کی تھی، آج ہم اسے ایگزامپلس کے ساتھ سمجھتے ہیں، کیونکہ اب ہم اس لیول پر آگئے ہیں کہ جو آج ہم نے اعراب سمجھا مثنیٰ اور جمع اسماء کا، تو ہم اس کو یہاں پہ اب آگے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اعراب بالحرکت کیا ہے، الکتاب، الکتابہ، الکتابی میں حرکت کی تبدیلی ہے، اسی لیے اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آخری حرف پر حرکت کی تبدیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب بالحرف، المنافقون، المنافقین میں حرف کی تبدیلی ہے، حرکت کی نہیں۔ حرکت جب بدلتی ہے آخر میں سے بدلتی ہے، حرکت جب اعراب بالحرکت ہوگا آخری حرف پر تبدیلی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہوا کہ لیکن المنافقون کے آخر میں بھی زبر ہے اور المنافقین کے آخر میں بھی زبر ہے، یہاں حرکت نہیں، ایک حرف بدل گیا ہے، وہ کیا ہے دیکھیے، نون سے پہلے حرف واو حرف یا میں بدل گیا ہے، اس تبدیلی کو اعراب بالحرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں واو کی تبدیلی ہوئی ہے، واو کو یا سے ایکسچینج کر دیا گیا، ٹھیک۔ آج ہم نے کیا سیکھا، آج ہم نے اسماء کا اعراب سیکھا، مثنیٰ اور جمع اسماء کا اعراب دیکھا، پریکٹس کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کچھ جمع مکسر کے اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ نبیون، اس کی جمع جو ہے جمع مکسر بنے گی حالت رفع میں انبیاء، 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 عالم، علماء، 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 مسکین، مساکین، مساکین، مساکین۔ اب یہاں دیکھیے یہ بغیر ال کے ہے تو حالت جر میں اس نے زیر قبول نہیں کی۔ مسجد، اس کی جمع مکسر بنتی ہے مساجد، مساجدہ، مساجدہ، مساجدہ اور مساجدہ۔ دیکھیے نصب و جر میں اسی طرح لکھا گیا ہے، لیکن جب اس پر ال داخل کریں گے تو یہ المساجدی ہو جائے گا۔ اعراب بالحرکت، کسی کلمے کے آخری حرف پر موجود حرکت، ضمہ، فتحہ یا کسرہ کی تبدیلی کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اعراب بالحرف، کسی کلمے کے آخر میں موجود حرف کی تبدیلی کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ جن اسماء میں حرکات تبدیل ہوتی ہیں ان میں حروف تبدیل نہیں ہوتے، اور جن میں حروف تبدیل ہوتے ہیں ان میں حرکات تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کی تھی، آج ہم اسے ایگزامپلس کے ساتھ
समझते हैं, क्योंकि अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि जो आज हमने एराब समझा मुसन्ना और जमा अस्मा का, तो हम उसको यहाँ पे अब आगे समझते हैं। देखिए एराब हरकत क्या है। अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी में हरकत की तब्दीली है, इसीलिए इसे एराबिल हरकत कहते हैं। अब देखिए कि आखिरी हर्फ पर हरकत की तब्दीली हुई है, ठीक है। एराबिल हर्फ अल मुनाफिकूना, अल मुनाफिकीना में हर्फ की तब्दीली है, हरकत की नहीं। हरकत जब बदलती है आखिर में से बदलती है। हरकत जब एराबिल हरकत होगा आखिरी हर्फ पर तब्दीली हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि लेकिन अल मुनाफिकूना के आखिर में भी ज़बर है और अल मुनाफिकीना के आखिर में भी ज़बर है। यहाँ हरकत नहीं, एक हर्फ बदल गया है। वो क्या है देखिए, नून से पहले हर्फ वाओ हर्फ या में बदल गया है। इस तब्दीली को एराबिल हर्फ कहा जाता है, ठीक है। देखिए वाओ की तब्दीली हुई है, वाओ को या से एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक। आज हमने क्या सीखा? आज हमने अस्मा का एराब सीखा, मुसन्ना और जमा अस्मा का एराब देखा, प्रैक्टिस की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।